ناظرین محترم، پروگرام شان رمضان افطار ٹائم میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم جب افطار میں وقفے سے پہلے اس پروگرام میں گئے تھے تو اس وقت ہم نے بہت اچھی گفتگو کے بعد آقا گوہر علی سے نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کی۔ پھر میں نے بھی عرض کیا تھا کہ اگر کچھ لوگ ہمیں کال کرنا چاہیں کسی سوال کے لیے تو ہمیں ضرور کال کریں۔ ہمارے ای میل پر اگر اپنی رائے دینا چاہیں، تجویز دینا چاہیں تو ضرور دیں، ہم ان تجاویز پر توجہ بھی دیں گے اور ہم کل نام بھی لے دیں گے ان میں سے جس قدر ہمارے لیے ممکن ہو سکا۔ ہمارا آج کا موضوع تھا تزکیہ نفس۔ خاصا مشکل سا لفظ ہے لیکن سنتے ہم اس لفظ کو بہت ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو اس لفظ کے معنی و مفہوم سے کما حقہ وافیت ہو جائے۔ تو ڈاکٹر طارق سعید زادہ صاحب، تزکیہ نفس کی ہم بات کرتے کرتے یہاں آ گئے ہیں کہ آدمی جب اپنے نفس پہ قابو پا لے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر منفی قوتوں سے لڑنے کا اس میں زیادہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی منفی قوتوں کو ختم کر کے مثبت اقدار کی جلا کے لیے اپنے اندر ایسی طاقتیں پیدا کر لیں کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے سوا ہم اس طرف نہ جائیں۔ اچھا، اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ ایک عام آدمی بھی بہت اچھی طرح یہ سمجھنے لگا ہے کہ دین کیا ہے، نماز، روزہ، عبادات، یہ سب خاصے لوگ اب ٹیلی ویژن سے یہ چیز لوگوں تک پہنچی ہے، فرق کیوں نہیں آ رہا؟ بہت اچھا سوال اور بہت بنیادی سوال۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کا جواب اپنی اپنی زندگیوں میں تلاش کر پائیں تو شاید ہم اس بنیادی سچائی کو پالیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے درکار ہے۔ سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، ایک سوال جو بہت، جب آپ سارے تعصبات اور پہلے کے علم جو آپ کے پاس موجود ہوں ان سب سے چھٹکارا پانے کے بعد آپ خالص جب مکمل عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھیں کہ یہ سوچیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ پروردگار عالم کو انسان سے کیا مقصود ہے، وہ انسان سے کیا چاہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں ایک بہت یعنی ایک تکلیف دہ امر یہ رہا کہ پچھلے 1500 برس کی ہماری جو تاریخ ہے اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک اور اس کے بعد جو قرون اولیٰ کا عہد ہے اس کے بعد کا جتنا وقت ہے اس سب میں ہمارے ہاں یعنی احکامات جو ہیں قرآن و حدیث کے، ان پہ تو بہت بات کی گئی، یعنی ان کی نماز کب پڑھنی ہے، کتنے فرض پڑھنے ہیں، کتنے نفل پڑھنے ہیں، روزہ کب رکھنا ہے، کب افطار کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات تو ہمیں بتائی گئیں، لیکن اس بات پہ شاید کم توجہ دی گئی کہ یہ ساری کچھ ایکسرسائز سے گزارنے کا اللہ کے یہاں کوئی مقصود بھی تو ہوگا نا، کوئی مقصد بھی ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے در حقیقت دنیا میں جنت سے نکالے گئے انسان کو جو دنیا میں آیا اسے دوبارہ ان ساری رونقوں میں سے نکال کے اپنے رب کی طرف واپس لے کے جانا، یہ اصل میں مقصود ہے، اور اسی کا نام ہی تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس در حقیقت وہ سورس ہے، وہ میڈیم ہے، وہ ٹول ہے جس کو اپناتے ہوئے ہم اپنے رب کی طرف جو ہے وہ سفر ہمارا آسان مطلب ہم آسانی سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جب ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جب ہم عمرے کی نیت کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت ہمیں حج کی سعادت عطا فرما رہا ہے، دراصل ہمارے یہ سارے عمل کامل اللہ سے لگا کھاتے ہوئے نہیں ہیں۔ ہر چیز میں کہیں نمود و نمائش ہے، کہیں برابری سطح کی دکھاوا ہے کہ مجھے اس لیے افطار کا اہتمام گلیوں میں کرنا ہے اور چندہ دینا ہے تاکہ دکانداروں میں ذرا قداوت کہلاؤں، مجھے ہر 27ویں شب کو اللہ موقع دے اور میری دولت اس کی اجازت دے تو میں لیلۃ القدر پر وہاں جاؤں اور آ کر لوگوں سے کہوں کہ میں تو الحمدللہ وہیں گزارتا ہوں، مجھے ہر سال حج کا موقع ملے، خواہ میں جھوٹ بولوں کہ میں پچھلے سال حج پر نہیں گیا تھا، 5 سال تک اب نہیں جا سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ساری عبادات میں کہیں نہ کہیں خرابی۔ اس اصل سبب یہ ہے، پھر مجھے کوٹ کرنا پڑے گا صوفیاء کو اور صاحب حال لوگوں کو۔ صاحب کال لوگوں کی بات تو ہم تک پہنچتی ہے، صاحب حال لوگوں کی بات جو ہے وہ شاید ہمارے ان پریشانیوں اور الجھنوں کا حل ہے جو صاحب کال لوگوں کی یعنی علماء کرام دانشوروں کی گفتگو سننے کے بعد اور انہیں اپنی زندگیوں میں ان پہ عمل کرنے کے باوجود جو تبدیلی نہیں آتی، جو آج کا بنیادی سوال ہے، اس کا حل ہمیں صاحب حال لوگوں سے ملتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تزکیہ قلب، تزکیہ نفس، تصوف، یہ تینوں در حقیقت اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے اندر کو بالکل خالص کر لیں، یعنی آپ خالصتاً جو کر رہے ہوں وہ آپ کی پوری وجودی فکری شہادت کے ساتھ آپ کے اوپر وارد ہو رہا ہو۔
اگر آپ نماز کی حالت میں ہیں تو آپ کلیتاً پوری دیانتداری کے ساتھ، آپ کا صرف جسم اللہ کے حضور میں حاضر نہ ہو، آپ کا دماغ بھی اس میں حاضر ہونا چاہیے، آپ کا قلب جو ہے وہ بھی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف اس بات کو ذرا سے آگے بڑھائیں گے، چونکہ نماز پہ قلب و یعنی کہ حضوری کے ساتھ اور حاضری کے ساتھ جو نماز ہم سے تقاضا کرتی ہے اس کی ادائیگی ہم نہیں کر پاتے. لیکن اس سے پہلے میں جناب یہ بتائیے، آپ ماشاءاللہ رات رات بھر جاگتے ہیں، شہر شہر ملک ملک جاتے ہیں اور لوگ بڑی عقیدت سے آپ کو سنتے ہیں. آپ مجھے گوہر یہ بتائیں کہ پچھلے 2-4 برسوں میں نعت کی محافل کے انعقاد میں کچھ کمی آئی ہے یا لوگوں کا جوش و جذبہ ویسا ہی ہے؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب آپ سب لوگ ہمیں گھر بیٹھے ٹیلی ویژن پہ سننے کو مل جاتے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. دیکھیے قرآن نے اس کی دلیل پیش کر دی ہے، ثبوت پیش کیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کی محبت میں آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. ظاہر ہے کہ اس ذکر کو بڑھنا ہے اور مختلف زبانوں میں، مختلف لہجوں میں اور مختلف انداز میں، بہرحال یہ ذکر تو بڑھتا ہی چلا جائے گا. تو یہ محفلیں ضرور بڑھی ہیں. میں ایک بات نعت خوانی کے فروغ کے حوالے سے ضرور کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ مجھے بھی 30 برس گزر گئے جی اور اس میں آپ کی شفقتیں بھی شامل ہیں. اللہ سلامت رکھے. 30 برس میں ایک بہت بڑی تبدیلی میں نے دیکھی کہ کسی دور میں لوگ عمرے کی سعادت کے لیے جایا کرتے تھے، مدینہ پاک کی حاضری کے لیے جایا کرتے تھے. کوئی ایک فرد جاتا تھا تو کم سے کم 200 افراد آدمی چھوڑنے آتے تھے، کرنے کے لیے جاتے تھے، پھر اسے گاؤں میں جھنڈیاں اور پھریاں لگتی تھی. لیکن یہ اس نعت خوانی کی برکت ہے. یہ میڈیا کے ذریعے بھی اور بالخصوص محافل کے ذریعے جو نعت کا فروغ ہوا ہے اور لوگوں کی دلچسپی بڑھی ہے، لوگ اس طرف راغب ہوئے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے لوگ آج مدینہ طیبہ جا رہے ہیں شاید اس سے پہلے کبھی نہیں. اچھا بھائی گوہر علی، پنجابی نعت کے 2-3 شعر. جی ہاں. تو میری بھی یہی خواہش ہے، کئی برسوں سے حاضری ہوتی ہے ہر رمضان میں اور اب بھی ہے. اب جا رہے ہیں آپ تو ماشاءاللہ. جی ہاں انشاءاللہ. تو علامہ صائم چشتی صاحب نے بڑی خوبصورت نعت شریف کہی ہے اور اپنی گزارش بھی پیش کی ہے. تیرے سوہنے مدینے تو قربان میں ہن تے مینوں مدینے بلا سونیا، تیرے سوہنے مدینے، تیرے سوہنے مدینے تو قربان میں ہن تے مینوں مدینے بلا سونیا، بلا سونیا. کٹ دے جاندے نے سا دم دا کیے وسا، مرن تو پہلا روزہ وکھا سونیا، کٹ دے جاندے نسا. میں تے منگتی شاہ تیرے دربار دی، خیر منگنی ہمیں تیرے دیدار دی، تیرے دیدار دی. صدقہ حسنین دا کر دے نظرے کرم، مینوں قدماں چ اپنے بلا سونیا، تیرے سوہنے مدینے. لاجاں رکھ لئی شاہ ہاڑے پاون دیاں، اے رتا آیاں نے قسمت جگاون دیاں، جگاون دیاں. دے دے چٹھیاں مدینے نو جاون دیاں،
دے دے چٹھیاں مدینے نو جاون دیاں من لیندا اے تیری خدا سونیا لے دے چٹھیاں مقطع بہت خوبصورت سبحان اللہ. پاویں مجرم تے بدکار انسان ہاں پر لوکی کہندے نے تیرا ثنا خان ہاں میں ثنا خان ہاں عیب سائن نکمے دینا ویکھنا عیب سائن نکمے دینا ویکھنا تو اے لجپال لگیاں نبھا سونیا تو اے لجپال لگیاں نبھا سونیا تیرے سونے مدینے تو قربان میں ہن تے مینوں مدینے بلا سونیا کٹ دے جاندے نے سا دم دا کیے وساں کٹ دے جاندے نے سا دم دا کیے وساں مرن تو پہلا روزہ وکھا سونیا تیرے سبحان اللہ. بھائی آغا گوہر علی بہت خوبصورت. ناظرین محترم اس مرحلے پر ہم ایک وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد ہم اگر وقت ملا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ورنہ اس کے بعد روزہ افطار کے 20 منٹ کے بعد شان رمضان پروگرام افطار ٹائم کا دوسرا مرحلہ روزہ اور ماں اس میں ہم نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.